الذي له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا أو كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، آج کے انسان نے اس دنیا کی زندگی کو زیادہ سے زیادہ جنت بنانے کی دوڑ لگائی ہوئی ہے، اور بنانے والے نے اس کا ڈیزائن ایسے کیا ہی نہیں۔ کافی عرصہ پہلے جب ڈیزل سستا تھا، پیٹرول مہنگا تھا، تو ہمارے پنجاب میں دھڑا دھڑ پیٹرول گاڑیوں کو ڈیزل انجن رکھے جا رہے تھے۔ ڈیزائنر نے چونکہ اس کو ڈیزائن نہیں کیا تھا تو وہ پہلے سے زیادہ مصیبت میں پڑ جاتا تھا کہ وہ اس کے خرچے اور بڑھ جاتے تھے، کیونکہ اس نے ڈیزائن کرنے والے کے خلاف ڈیزائن بنایا، تو آپ بھی تھکیا، گڈی بھی تھکی، تو پیسہ بھی انجے دا انجے لگا۔ خالق کائنات نے کہا ہے اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا، ہم نے اس کائنات کو جو بنایا ہے اور اس میں کچھ زیب و زینت رکھی ہے، لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، یہ ہم نے اس لیے رکھا ہے کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ تم میں عمل کو خوبصورت کون بناتا ہے، عمل کو یعنی اپنی ذات کو خوبصورت کون بناتا ہے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور ایک دن ایسا آئے گا ہمیں سارے نقشے کو توڑ پھوڑ کے مٹی میں مٹی کر دیں گے، ختم کر دیں گے، زیرو کر دیں گے۔ چونکہ آج کا انسان اللہ کے علم سے دور ہے، ہم اہل ایمان ہیں، قرآن سے دور ہیں۔ کتنی حیرت کی بات ہے کہ ہر مسلمان کے گھر میں قرآن پڑا ہوا ہے، لیکن شاید ہی کوئی ہو جو اس کو اٹھا کے دیکھتا ہو کہ اللہ کیا کہتا ہے۔ ممکن ہے پڑھنے والے، تلاوت کرنے والے 100 میں 1 2 3 ہوں، لیکن یہ کہتا کیا ہے، یہ مجھے کیا کہہ رہا ہے، یہ شاید لاکھوں میں ایک بھی نہ ہو جو روزانہ اس لیے قرآن کھولے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، مجھے کچھ کہہ رہا ہے، جو اللہ کا علم ہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، یہ چیلنج ہے اللہ کا کہ یہ تیرے رب کا آخری کلام ہے اور ناقابل تبدیل ہے۔ یہ تجربات کی کتاب نہیں ہے کہ آج یہ دیکھنے کو ملا، کل یہ ملا، پچھلا زیرو ہو گیا، اب یہ نیا آ گیا، ایسا نہیں ہے۔ تمت مکمل ہو گیا، یہ نہیں بدل سکتا۔ لا مبدل لکلمات،
دنیا کی کوئی طاقت اسے نہیں بدل سکتی. لا تبدیل لکلمات اللہ، نہ یہ خود بدلے گا نہ اسے کوئی بدل سکتا ہے. تو یہ ہماری محرومی ہے کہ گھروں میں اللہ کا کلام موجود ہے، ذوق کوئی نہیں ہے یا غفلت ہے. کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ میں ایسے موقعوں پہ کہا کرتا ہوں کہ اور کچھ نہیں تو صرف وہ جگہ ضرور پڑھیں جس میں اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. چونکہ یہ بات صرف مجھ سے ہو رہی، آپ سے ہو رہی. جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الناس، ساری دنیا سے بات کر رہا ہے. اے انسانوں، یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، ساری آدم کی نسل سے بات ہو رہی. یا ایھا الذین ہادو، اے یہود، تو ان سے بات ہو رہی. یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، ان سے بات ہو رہی. یا ایھا الذین کفروا، کافروں سے بات ہو رہی. لیکن جب اللہ کہتا ہے نا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، تو اس کی مثال ایسا ہی ہے کہ آپ سب بیٹھے ہیں اور میں کہوں بھائی عثمان ذرا ادھر آنا، تم سے بات کرنا. تو میں اس کو یہاں بلا کے اس کے کان میں بات شروع کروں، اب سب کے جی میں آئے گا کوئی خاص بات ہو رہی، وہ خاص بات ہو رہی. تو پورے قرآن میں صرف 89 بھی پورا نہیں، 100 تو نہیں، 90 بھی پورا نہیں، صرف 89، ایک کم 90. اس میں اللہ کہتا ہے اے ایمان والو، اے ایمان والو. اور اس میں بھی ہر دفعہ نئی بات نہیں ہے، بعض اوقات ایک ہی بات کو کئی دفعہ. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. یہ ایمان والو تقوی اختیار کرو 4 دفعہ، شاید اس سے بھی زیادہ ہو. ایک بات کو 4 دفعہ کہا، ہر دفعہ نئی بات نہیں ہے، ہر دفعہ. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اس کے رسول پر ایمان لاؤ. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ. اے ایمان والو ایمان لاؤ. تکرار ہے، کئی باتوں کو بار بار اللہ نے دہرایا ہے. تو میں اتنا ضرور سارے مجمع سے کہوں گا کہ اپنا کوئی ٹائم ٹیبل ایسا بنا لیں کہ کم از کم یا ایھا الذین آمنو کے بعد اللہ کیا کہہ رہا ہے اس کو تھوڑا ہم پڑھتے رہا کریں کہ ہمیں پتہ تو چلے کہ اس کائنات کا مالک کیا چاہتا ہے، کیا کہتا ہے، کس چیز سے روکتا ہے، کدھر بلاتا ہے، کسے حقیقت کہتا ہے، کسے دھوکہ کہتا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ چونکہ اللہ کے علم سے دوری ہے، اللہ کے علم کا ذوق بھی نہیں رہا، تو اب اپنے علم کے مطابق چلنا شروع کیا. تو اس وقت ساری دنیا پر مغرب کا قبضہ ہے، مغربی فکر کا قبضہ ہے، اور اہل مغرب کے تصور میں نہ جنت ہے نہ جہنم ہے، صرف یہی زندگی ہے. اور انسان کے اندر خوب سے خوب کی تلاش ہے، لہذا وہ اس کو جنت بنانے کا زور لگا رہے ہیں، اسے جنت بنانا ہے. لیکن یہ بن نہیں سکتی، ڈیزائنر نے ڈیزائن نہیں کیا، اس کے نظام سے ٹکر ہے، ہو نہیں سکتا. اچھا فرض کرو بن بھی جائے، موت کو کیا کرے گا؟ موت سے کہاں سے بھاگے؟ وہ جو بعض روایات میں آتا ہے کہ یمن کے بادشاہ شداد نے کہا جو جنت مسلمانوں کا رب ان کو موت کے بعد کہتا ہے میں یہیں بنا دیتا ہوں، تو اس نے پورا ایک چھوٹا سا شہر آباد کر دیا
بنوایا جس میں سارے گھر سونے کے چاندی کے اور سڑکیں سونے کی چاندی کی، کافی عرصہ وہ جنت بنتی رہی اور جب وہ مکمل ہو گئی تو وہ اس کا افتتاح کرنے کے لیے گیا، ایک پاؤں اندر تھا ایک باہر تھا، اللہ نے کہا جان نکالنا، دروازے پر گر کے مر گیا۔ تو اس کا کیا کرے گا؟ اسے دیکھنا بھی نصیب نہ ہو۔ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے اسرائیل سے پوچھا کبھی کسی کی جان لیتے ہوئے رحم بھی آئے؟ کہنے لگا 2 دفعہ۔ یہ اتنی مضبوط روایات نہیں ہیں، کمزور روایات ہیں، پہلے میں بتا دیتا ہوں۔ کہا ایک دفعہ ایک کشتی ٹوٹ گئی، ایک عورت ایک تختے پہ جان بچانے کے لیے سوار ہو گئی، کچھ بہہ گئے وہ بچ گئی، اس نے وہاں بچہ جانا، تو نے مجھے کہا اس کی جان نکال لے عورت کی، تو مجھے اس بچے پہ رحم آیا کہ اس کا کیا بنے گا جو بیچ پانی میں ابھی پیدا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد شداد کی جان نکالتے ہوئے رحم آیا کہ کم بخت نے اتنی جان لگا کے جنت بنائی، تو نے دیکھنے بھی نہ دیا اور دروازے بھی جان نکالے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں خبر ہے یہ شداد کون ہے؟ کہا نہیں۔ کہا یہ وہی بچہ ہے جس پر تو نے رحم کھایا تھا، میں نے اسے رزق دیا، ملک دیا، وہ میرے ہی مقابلے میں کھڑا ہو گیا۔ تو آج کا جو انسان ہے وہ اس دنیا کو جنت بنانا چاہتا ہے، نہیں بن سکتی۔ یہی ہو جائے نا اگر کہ یہ زندگی اچھی گزر جائے جو ہے، تو یہی ہماری جنت ہے۔ اچھا، زندگی کا اچھا ہونا ایک اور چیپٹر ہے، اور ضروریات زندگی کا اچھا ہونا یہ اور چیپٹر ہے۔ ہر انسان خوبصورت زندگی گزار سکتا ہے، لیکن ضروریات زندگی ہر انسان خوبصورت نہیں لے سکتا۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم، ہم نے تمہارے درمیان رزق کو تقسیم کیا ہے۔ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کسی کو زیادہ دیتے ہیں کسی کو کم دیتے ہیں۔ جنوری فروری ہمارا چلے کی جماعت تھی، افریقہ کے 8 ملک، ہزاروں سال پرانی زندگی دیکھ کے آئے ہیں، وہاں ایک دن گزارنا مشکل تھا، وہ نسل در نسل آباد ہیں، اور شاید ہم سے زیادہ خوش ہوں گے وہ۔ تو آسائش، سہولت، ضروریات زندگی ہر ایک کے لیے برابر نہیں ہو سکتی، لیکن زندگی خوبصورت ہر انسان گزار سکتا، ڈیفنس میں رہتا ہو یا ادھر لیاری میں رہتا ہو، زندگی خوبصورت بن سکتی۔ وہ جو میں 8 ملک دیکھ کر آئی ہوں افریقہ کے، ان میں رہتا ہو، یا ابھی میں انگلینڈ سے ہو کے آ رہا ہوں، 2 ہفتے کا میرا سفر تھا، وہیں سے سیدھا آپ کے پاس آ رہا ہوں، یا انگلینڈ کی زندگی ہو، زندگی کو خوبصورت بنانا ہر مرد عورت کے لیے برابر اسباب ہیں۔ ضروریات زندگی کسی کی زیادہ کسی کی کم۔ زندگی خوبصورت بنتی ہے اللہ اور اس کے رسول کے سامنے سر جھکانے سے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت بات فرمائی۔ اللہ یوں بھی کہہ سکتے تھے کہ میرے نبی تمہارے لیے مکمل زندگی لائے ہیں، مکمل کا لفظ ہیوی بنتا ہے، مکمل پتہ نہیں کر سکی یا نہ کر سکی، پتہ نہیں ہوئے نہ ہوئے، تو میرے اللہ نے کہا میرے نبی تمہارے لیے بڑی خوبصورت زندگی لائے، اور خوبصورتی کی طرف دل کھنچتا ہے، خوبصورتی کی طرف دل کھنچتا ہے۔ یہ فانوس بڑے خوبصورت لگے ہوئے ہیں، تو ان کو دیکھ کے اپنے آپ دل خوش ہوتا ہے۔ ہر خوبصورت چیز کی طرف دل کھنچتا ہے۔
وہ آواز ہو، وہ کلام ہو، وہ تحریر ہو، وہ کوئی منظر ہو، وہ کوئی شکل و صورت ہو، وہ کپڑا ہو، وہ زیور ہو، گھر ہو، گاڑی ہو، ہر خوبصورت چیز کی طرف دل کھنچتا ہے۔ تو میرے اللہ نے کہا میرے نبی تمہارے لیے بہت خوبصورت زندگی لائے۔ کائنات میں کوئی مرد عورت اگر زندگی خوبصورت بنانا چاہتا ہے تو اسے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے چلنا پڑے گا۔ اور پیسے سے آپ زندگی کی ضرورتوں کو خوبصورت بنا لیں گے، آپ اچھی گاڑی لے لیں گے، اچھا گھر بنا لیں گے، اچھے کپڑے پہن لیں گے، وہاں مانچسٹر میں ایک دوست کی گاڑی میں بیٹھا تو اس کے پاس یہ موبائل تھا، یہ موبائل، تو میں نے ایسے اٹھا لیا تو مجھے لگا جیسے یہ پیچھے سونا لگا ہوا ہے، مجھے ایسے لگا کہ سونا ہے، اور ایسے ہیرے لگے ہوئے تھے چھوٹے چھوٹے۔ میں نے کہا یہ ہیرے ہیں؟ کہ جی ہاں۔ یہ سونے کا کور؟ جی ہے۔ میں نے کہا یہ کتنے کا ہے؟ کہا جی یہ 70,000 پاؤنڈ کا ہے۔ میں کہتا اے کم 70,000 نال کردہ پیا تو 70,000 پاؤنڈ لائن، یا تو کوئی وادھو کام کرے یا پھر تو کم ٹھیک آئی کہ جی آپ ہی گل سنا دینا، ڈائل نہ کرو آپ ہی بولنا لگ جاتا ہے۔ تو یہ کتنی حماقت اور بے وقوفی ہے کہ یہ 70,000 میں جو کام کر رہا ہے وہ 70,000 پاؤنڈ میں کر رہا ہے۔ تو یہ انسان یہ کر سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اعلیٰ درجے کی چیزیں جمع کر لے، لیکن وہ زندگی خوبصورت بن جائے یہ اس موبائل سے نہیں ہوگی، اس عالی شان گھر سے نہیں ہوگی، وہ صرف جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے چلنے سے ہوگی کہ کائنات کی سب سے حسین زندگی میرے نبی لائے، سب سے حسین ذات تھے آپ، اللہ نے ایسا خوبصورت کوئی نہیں بنایا۔ جب آپ جا رہے تھے نا، یا ٹیشو پیپر تو دے وجہ، جب آپ جا رہے تھے نا، یا یہ رومال دے دو، حج اس میں ہجرت کے سفر میں جا رہے تھے جب آپ، تو بس ٹھیک کافی یہ رنگ، تو راستے میں ایک جگہ تھی رابغ، اب اس راستے میں نہیں جو آپ جاتے ہیں پرانے راستے، وہاں بھوک لگی تو ایک خیمہ دیکھا، وہاں یہ حضرات ابو بکر کے غلام عامر بن فہرہ اور گائیڈ عبداللہ بن عریقت، وہ مسلمان نہیں تھے، کافر تھے وہ اس وقت، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو وہاں ایک بڑھیا بیٹھی تھی خیمے میں، کہا ماں جی کچھ کھانے کو ملے گا؟ میں کہا بیٹا قحط کا زمانہ ہے، کچھ بھی نہیں۔ تو ایک بالکل مریل بکری کھڑی ہوئی تھی، تو آپ نے کہا میں اس کا دودھ نکالوں؟ انہوں نے کہا پتر دودھ تو ماس ہی کوئی نہیں تو دودھ کتوں کرنا ہے؟ آپ نے کہا ماں جی اجازت دے دو، اگلا کام میرا ہے۔ کہا ٹھیک ہے۔ تو جو کہ ایک انہونی ہو رہی تھی نا، تو آپ کو بڑے غور سے دیکھتی رہی، تو آپ نے وہ اس کو کھینچا اور اس کو جو تھنوں کو ہاتھ لگایا تو ایسے لٹک کے نیچے آ گئے، دودھ سے بھر گئے۔ اچھا، بکری سے نکلتا ہے 1 پاؤ دودھ، ہم گاؤں میں رہتے ہیں، بکریاں ہر وقت چاروں طرف ہوتی، 1 پاؤ سے زیادہ دودھ نکل، آپ نے پورا برتن بھر دیا، پھر وہ ماں جی کو پیش کیا، ام معبد ان کا نام ہے، انہیں پیا، پھر اپنے تینوں ساتھیوں کو پلایا، پھر بعد میں خود پیا، اس کے بعد دوبارہ دودھ نکال کے پھر برتن بھر دیا، لہذا اور پریشان ہو گئے۔ بکری کی عمر ہوتی ہے 7 سال، 7، اس کے بعد وہ خود مر جاتی ہے 7 سال عام طور پر۔ یہ بکری 22 سال زندہ رہی اللہ کے نبی کے ہاتھ لگنے کی برکت، 22 برس، اور مر گئی، ذبح نہیں ہوئی، مر گئی۔ حضرت عثمان کے زمانے میں جا کے مر گئی کھڑے کھڑے۔ شام کو جب اس کا خامد آیا تو اس نے دیکھا برتن میں دودھ، کہنے لگا یہ دودھ کہاں سے؟ انہوں نے کہا یہ بکری سے۔ کہا تیرا دماغ خراب ہے، اتو کتوں نکل ہے؟
ماں سے دے اتے کوئی نہیں، دودھ کتھوں آ گیا؟ اسی سے ایک برکت والا نوجوان آیا تھا، کوئی اس کے ہاتھوں میں ہی برکت تھی، تو کہنے لگا کیسا تھا ذرا بتاؤ؟ تو اس نے ہمارے نبی کا حلیہ بیان کیا. انہوں نے کہا رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه ثجلة لم تزر به سعلة أزج أقرا وصيم قصيم في عينيه دعج في صوته صحل في لحيته كثافة في عنقه سطع إن تكلم علاه البهاء وإن سكت علاه الوقار فهو أندر الثلاثة. سبحان اللہ، کیا خوبصورت اس نے ہمارے نبی کو ایسے ہمارے سامنے کھڑا کر دیا. وہ کہنے لگی میں نے ایک نوجوان دیکھا، مجھے یوں لگا جیسے 14ویں کا چاند کپڑے پہن کے زمین پہ اتر آیا ہو. مجھے تو ایسا لگا جیسے 14ویں کا چاند خود ہی اتر آیا ہو کپڑے پہن گیا. چمکتا چہرہ، خوبصورت جسم، پیٹ بڑھا ہوا نہیں، سر کے بال اڑے ہوئے نہیں، یعنی گنجے نہیں، سر سے لے کر پاؤں تک چمکتا ہوا جسم، جدھر سے دیکھتی تھی حسین نظر آتے تھے، قسیم، جتنا دیکھتی تھی دیکھنے کا شوق بڑھتا تھا، وسیم. دنیا میں خوبصورت تو ہر دور میں آتے رہیں گے، وسیم اور قسیم دنیا میں ایک آیا، نہ پہلے نہ بعد. یوسف علیہ السلام دنیا کے سب سے حسین تھے، لیکن وسیم اور قسیم صرف ایک ہستی ہیں، ایک ہستی، وہ ہمارے نبی ہیں. کہ وسیم اسے کہتے ہیں جس کو جتنا دیکھا جائے اتنا دیکھنے کا شوق بڑھے، آنکھ نہ بھرے، آنکھ نہ بھرے. اب ایک دفعہ دیکھتے ہیں زیادہ شوق ہوتا ہے، دوسری دفعہ اس سے کم، تیسری دفعہ اس سے کم، آخر میں آپ کہتے ہیں یار ویکھو یا چھڈو پرا، ویکھو یا چھڈو پرا. وسیم اسے کہتے ہیں جس کو زندگی بھر دیکھو آنکھ نہ بھرے، اسے کہتے ہیں وسیم. اور قسیم اسے کہتے ہیں کہ جس کو جدھر سے دیکھو ہر طرف سے حسن کے جلوے ہوں، اسے کہتے ہیں قسیم. سر سے لے کر پاؤں کے ناخن تک، سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخن تک جس کی ہر چیز خوبصورت ہو، اس کو کہتے ہیں قسیم. تو میں اس بی بی پہ قربان جاؤں، اس نے کیا وصف بیان کیا، کیا یوں لگا جیسے چاند کپڑے پہن کے آ گیا ہو، یوں لگا جیسے 14ویں کا چاند زمین پہ اتر آیا ہو. جدھر سے دیکھتی تھی حسن ہی حسن تھا، اور جتنا دیکھتی تھی دیکھنے کا شوق بڑھتا تھا. آنکھیں بڑی خوبصورت. میں ایک حدیث اور ساتھ جوڑ دیتا ہوں. آپ کی آنکھوں کے بارے میں 7 الفاظ ہیں: ادعج، اشکل، اکحل، احور، اہدب، انجل، ابرج. 7 الفاظ. اور ان 7 کا ایک ترجمہ ہے کہ اللہ نے کائنات میں ایسی آنکھ کسی کو نہیں عطا فرمائی. سوکھا ترجمہ کرا، سوکھا ترجمہ، اللہ نے کائنات میں ایسی آنکھ کسی کو، موٹی، لمبی، سرخ دھاریاں، پتلی سیاہ، سفیدی سفید، پلکیں لمبی، بغیر سرمے کے سرما لگا ہوا، گہری آنکھ، چمکتی آنکھ، نورانی اور روشن آنکھ. آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کوئی بات نہیں کر سکتا تھا، برداشت نہیں کر سکتا تھا، آنکھ جھک جاتی تھی. اس لیے آپ یوں دیکھا کرتے تھے، ایسے آپ ایسے نہیں دیکھتے تھے، ایسے دیکھتے تھے، تھوڑا ادھر سے تھوڑا ادھر سے. کبھی کبھی آنکھ اٹھاتے تھے. ہمارے نبی کیسے حیا والے تھے، مردوں میں بھی آنکھ نہیں اٹھاتے تھے، اتنی حیا تھی. عورت تو بڑی دور کی بات، مردوں میں بھی حیا کی وجہ سے آنکھ بھر کے نہیں دیکھتے. کبھی کبھی آپ کی جب آنکھ اٹھتی تھی تو پھر سارے صحابہ ایسے ہو جاتے تھے، آپ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا. صرف 2 آدمی آپ کو دیکھ سکتے تھے، ایک ابو بکر اور ایک عمر، بس باقی کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا.
تو وہ بیوی کہنے لگی کیا خوبصورت آنکھ تھی اور بھویں لمبی گول کمان کی طرح، من غیر قرن، یہاں بال نہیں تھے، یہاں بال نہیں تھے، فی صوتہ سحر، آواز میں ایک جادو تھا، کشش، روح، نغمہ تھا آواز میں. یہ ساری آواز کی کوالٹیز. آواز میں روب ہو تو نغمہ نہیں رہتا، نغمہ ہو تو روب نہیں رہتا ہے. ٹھیک ہے، میرے نبی کی آواز میں نغمہ بھی تھا، روب بھی تھا، کشش بھی تھی، جادو بھی تھا. ایک دفعہ نا طفیل بن عامر دوسی ہیں، قبیلہ دوس کے سردار تھے. وہ آئے مکہ تو ان کو مکے والوں نے کہا ایک ہماری قوم کا نوجوان ہے، وہ بہت بڑا جادوگر ہے، جو اس کی سنتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے، باپ دادے کو چھوڑ دیتا ہے. لہذا ایک کام کرنا، جب تک مکے میں رہو نا وہ دی گل نہ پیا سنی، نہیں تو تیرے چاروں خانے نکل جانے. وہ کہنے لگے میں ایسا ڈرا کہ میں نے کانوں میں روئی ڈال دی. میں کہا میں سندا ہی کوئی نہیں، روئی ڈال دی. کہنے لگا میں طواف کر رہا تھا تو میں نے ایک نوجوان دیکھا بڑا خوبصورت نماز پڑھ رہا. تو میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو ان کا ہوا وہی ہمارا جادوگر ہے. تو کہنے لگے مجھے خیال آیا کہ طفیل تو ایک عرب قبیلے کا سردار ہے، بچہ تو نہیں ہے، اور یہ چہرہ جادوگر کا بھی نہیں ہے، تو اس کی سن، اچھی بات ہوگی تو لے لوں گا اور غلط ہوگی تو چھوڑ دوں گا. میں کہڑا کوئی کاکا جڑا میں میرے تے دا جادو چل جاؤنا. کہنے لگے میں نے کانوں سے روئی نکالی اور جا کے بیٹھ گیا. آپ نماز سے فارغ ہوئے تو کہنے لگے میں نے پوچھا ما تقول، کیا کہتے ہو؟ تو آپ نے کہا ان الحمد للہ احمدہ واستعینہ وأؤمن به وأتوکل علیہ من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له. چونکہ وہ عرب تھا نا، اس کلام کو سمجھتا تھا. یہ خطبے کے کلمات ہیں لیکن میرے آپ کے لیے کوئی اس میں کشش نہیں ہے چونکہ ہم اس کی گہرائی نہیں سمجھتے. لیکن کہنے لگا اعد فقد بلغنا قاموس البحر. ارے نوجوان ذرا دوبارہ سنا دے، تیرے چند لفظوں نے 7 سمندر پی لیے ہیں، 7 سمندر پی لیے. تو آپ نے دوبارہ کہا ان الحمد للہ احمدہ واستعینہ واؤمن بہ واتوکل علیہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ. کہنے لگا کلمہ پر ہاتھ بڑھا، کیا کہتا ہے؟ مانتا ہوں تیری. آواز میں نغمہ کھینچتی تھی آواز. تو وہ ماں جی کہہ رہی تھوڑی دیر میں اس نے سارا نقشہ کھینچ کے بتایا تھا کہ جب بولتے تھے ایک نور چھا جاتا تھا، جب خاموش ہوتے تھے ایک وقار چھا جاتا تھا، آنکھوں میں ایک کشش تھی، ایک جاذبیت تھی، گہرائی تھی، روشنی تھی، نور تھا، پلکیں دراز تھیں، چہرہ چاند کی طرح چمکتا ہوا تھا. یتلألؤ وجہہ تلألؤ القمر لیلۃ البدر. داڑھی بڑی خوبصورت گھنی تھی، گردن سراہی دار لمبی تھی، تینوں میں سب سے نمایاں ہستی تھے. تو وہ کہنے لگا ان کا خامن ابو معبد کہ اللہ کی بندی یہ وہی قریشی نوجوان ہے جس کے پیچھے سارے مکے والے لگے ہوئے ہیں، یہ اس کے ہاتھ کی برکت ہے تو لگتا ہے وہ سچا ہی نبی ہے، چل اس کے پیچھے چلیں. تو دونوں میاں بیوی چلتے چلتے مدینہ پہنچے اور اللہ کے نبی کے ہاتھ پر جا کے کلمہ پڑھا. تو اللہ نے آپ کی ذات اتنی خوبصورت بنائی، سبحان، پھر آپ کو اخلاق ایسے عالی شان دیے. ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، مطلب میں آپ کی طرف متوجہ ہوں. مجھے عثمان اگر کہے گا نا مولوی صاحب تو میں اتنا ہی کروں گا جی، اور اتنا کہنے سے کافی ہو گیا جی. لیکن جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کوئی بلاتا نا یا رسول اللہ، ادھر سے یا رسول اللہ، آپ نے زندگی بھر کبھی ایسے نہیں کیا. یہ بھائی بیٹھے نا، یہ مجھے کہیں جی مولوی صاحب تو میں اتنا ہی کروں گا. لیکن جب ہمارے نبی کو کوئی بلاتا یا رسول اللہ تو آپ ایسے نہیں کرتے تھے، اب یوں کرتے تھے.
پورا موڑتے تھے اس کی طرف. کوئی ادھر سے بلاتا تو آپ یوں نہیں کرتے تھے بلکہ پورا موڑ کر کہتے تھے جی. ساری زندگی لوگوں میں رہے اور ہر دفعہ یہ کیا، کبھی یوں نہیں کیا، پورا مڑ کر اس کو عزت دیتے تھے. صبح زندگی بھر کسی کو ایسے نہیں کیا، کبھی بلانا پڑا دور آدمی بیٹھا ایسے نہیں کیا، پورے ہاتھ کا اشارہ ایسے کرتے تھے. جو ہمارا اردو کا محاورہ بھی انگلی اٹھانا، آپ ایسے کرتے تھے، کبھی ایسے نہیں کیا. آپ کی محفل کتنی ہی لمبی ہو جاتی، کبھی پاؤں نہیں پھیلایا، چوکڑی مار کے بیٹھے رہتے، کبھی پاؤں نہیں پھیلایا. سب کو عزت دیتے تھے، سب کی طرف پوری توجہ رکھتے تھے. کوئی آپ سے ہاتھ ملاتا چھڑاتے نہیں تھے جب تک وہ نہیں چھوڑتا تھا. کوئی آپ سے بات، یہاں جی میں نے آپ سے بات کرنی، آپ ایسے ہو جاتے، جب تک وہ بولتا رہتا آپ ایسے بیٹھے رہتے. ادھر آ کے بیٹھا یوں ہو جاتے تھے، ادھر بیٹھا یوں ہو جاتے. زندگی بھر کسی کو ڈانٹا نہیں، کسی کو تھپڑ نہیں مارا، کسی کو چھڑی نہیں ماری. حنین کی جنگ میں شکست ہوگی پہلے، پھر بعد میں فتح ہوئی. تو صحابہ بھاگے. ایک صحابی کا بھاگتے بھاگتے اللہ کے نبی پر پاؤں آ گیا. بھاگ رہے تھے، اللہ کے نبی کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی چھوٹی سی، تو آپ نے اس کو ایسے چھڑی ماری. اوجعتنی، ارے تو نے مجھے تکلیف پہنچائی. ٹھیک. اچھا، انہوں نے ویسٹ کوٹ نہیں پہنی ہوئی تھی، لوہے کی جیکٹ پہنی ہوئی تھی، زرہ لوہے کی زرہ پر تو تلوار نہیں اثر کرتی تھی، اور سوٹی کی اثر کرنا ہے. ٹھیک. لیکن ان کے کانوں میں آواز پڑ گئی کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ تو نے مجھے تکلیف پہنچائی. وہ کہنے لگے میں بڑا پریشان ہوا کہ اب میری خیر نہیں، اب میرے خلاف کوئی حکم آئے گا کہ اس نے اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچائی ہے. کہ ساری رات نیند نہیں آئی. اسی خوف میں کہ اب صبح کوئی نہ کوئی میرے خلاف وحی آئے گی. فجر کی نماز کے بعد اعلان ہوا جس کا پاؤں نبی کے پاؤں پر پڑا تھا وہ حاضر ہو جائے. میں کہا کوئی گل ہو گئی نا، ہوں تو جاونا ہے تو کوئی نہ کوئی اللہ دی طرف تیرے اتنے قانون آ جاونا ہے. کہ میں ایسے ہی کانپتا ہوا گیا. آگے اللہ کے نبی نے دیکھ کر کہا میرے دوست، کل میں نے آپ کو چھڑی ماری تھی، میں اس پہ آپ سے معافی مانگتا ہوں، اس لیے بلایا ہے. اور یہ 60 اونٹنیاں آپ کو تحفہ دیتا ہوں اس چھڑی کے بدلے میں. اب تو آپ نے معاف کر دیا ہوگا. یہ میرے نبی کے اخلاق. سبحان اللہ. وہ سوچ رہے ہیں کہ میرے اوپر کوئی اللہ کا عذاب اب آئے گا، اور میرے نبی کیا کہہ رہے ہیں، کل آپ کو چھڑی لگ گئی تھی میرے ہاتھ سے، معافی چاہتا ہوں، یہ 60 اونٹنیاں آپ کو تحفہ پیش کرتا ہوں. یہ میرے نبی ایک خوبصورت زندگی لا. یہ بتاؤ، زندگی خوبصورت چیزوں سے نہیں بنتی، نبی کے پیچھے چلنے سے بنتی. اور میرے نبی کی زندگی کا سارا حسن آپ کے ہر ادا میں ہے، ہر ادا میں ہے. لیکن اس میں جو سب سے چیز اوپر نظر آتی ہے نبوت کے بعد، وہ آپ کے اخلاق ہے. ہمارے نبی نے لمبی نمازیں پڑھی تو اللہ نے فرمایا اتنی لمبی نہیں چاہیے، آپ درمیانے درجے کی نماز پڑھیں. ما انزلنا علیک القرآن لتشقى. آپ نے سارا مال اٹھا کے خرچ کر دیا. سخاوت بہت بڑا عمل ہے، نماز بہت بڑا عمل ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں میرے نبی، اتنی سخاوت نہیں چاہیے. لا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. آپ کچھ اپنے لیے بھی بچا کے رکھیں، سب کچھ دے کے پھر آپ تنگ بیٹھے ہوں، یہ ہمیں پسند نہیں ہے. آپ دنیا میں تبلیغ کے لیے آئے، اور اس کے لیے آپ نے اپنے آپ کو تھکایا کھپایا، اور زیادہ کڑھن اور دکھ درد
میں جب مبتلا ہوئے تو اللہ نے اس سے بھی روک کر کہا فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ، اے میرے نبی آپ تبلیغ کریں لیکن اتنا غم نہ کریں کہ خود ہی ہلاک ہو جائیں، آپ کی اپنی جان چلی جائے۔ تو ہم نے آپ کو 3 بڑے عمل بتائے ہیں۔ آپ نے نماز لمبی پڑھی، اللہ نے کہا درمیانہ ہاتھ رکھیں۔ سارا خرچ کر دیا، اللہ نے کہا درمیانہ ہاتھ رکھیں۔ تبلیغ میں دکھ درد دکھایا، اللہ نے کہا درمیانہ ہاتھ رکھیں۔ لیکن جب ہمارے نبی نے اخلاق بلند کیے، اخلاق، تو اللہ تعالیٰ اور جیسے کہہ رہے تھے درمیانہ درمیانہ درمیانہ، یہاں بھی اللہ کہتے ذرا درمیانہ، تھوڑا جا کوڑا بھی ہو کے بھی کھایا کر، کوئی تھوڑی جی اکھ بھی کھایا کر۔ جیسے آپ لوگ کہتے ہو نوکروں کے ساتھ سختی نہ کریں تو کام نہیں کرتے، یا آپ سارے جو مالدار لوگ ہو، آپ کے ذہن میں یہ شیطان نے بٹھایا ہوا ہے کہ نادے نال سختی نہ کرو تو کم ہی نہیں دیں دے۔ اور میرا نبی کہتا ہے ان اللہ لا يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، کہ اللہ جو نرمی پہ دیتا ہے وہ سختی پہ نہیں دیتا۔ لیکن آپ کراچی سے پشاور کیا گلگت تک سفر کیا ہے، سب مالداروں کا یہ ذہن ہے نوکروں کو کس کے نہ رکھو تو کام نہیں کرتے، بے عزت کرنا، ذلیل کرنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ۔ یہ تو ہمارا سارے دیش کا ہے۔ اور میرے نبی فرما رہے ہیں کہ جو اللہ نرمی پہ دیتا ہے سختی پہ نہیں دیتا، جو اللہ نرمی پہ دیتا ہے وہ سختی پہ نہیں دیتا۔ اور ایک اور حدیث یاد آ گئی، میرے نبی نے کہا لو کان الرفق خلقا لما رأى الناس خلقا احسن منه، اگر نرمی کی کوئی شکل ہوتی تو کائنات میں اس سے خوبصورت شکل کوئی نہ ہوتی۔ ولو کان العنف خلقا لما رأى الناس خلقا اقبح منه، اگر سختی کی کوئی شکل ہوتی تو اس سے بدصورت شکل اور کوئی نہ ہوتی۔ یہ گھروں میں جو کام کرنے والی بچیاں، عورتیں، ان کو بیگمات کتنا بے عزت کرتی، کتنا ذلیل کرتی، ایک پیالی کے ٹوٹ جانے پر کتنی بے عزت کرتی۔ اللہ کسی کو رزق دے دے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ فرعون بن کے بیٹھ جائے۔ اور ہمارے دیہاتوں میں بہت زیادہ ہے، اور ہمارا پنجاب کا کلچر اس میں بہت زیادہ ہے، گالیاں، ماں بہن کی گالیاں۔ میں ایک دفعہ اپنے ڈیرے میں بیٹھا تھا تو ہمارا لوہار آ گیا، ہمارے پاس 5ویں پشت چلے آ رہے ہیں، تو آ کے رونے لگا میرے پاس۔ میں کہا کیوں آئی؟ آندا جی غریباں دی نہ ماں ہوندی ہے نہ بہن ہوندی ہے، صرف ذمہ داراں دیاں ماواں بہناں ہوندیاں۔ غریباں دیاں ماواں بہناں صرف گالی واسطے ہوں، جتھے مرضی گال کٹ دیو، جتھے مرضی دی چادر لا دیو۔ ماما بہنیں صرف تواڈیاں ہوندیاں، ساڈیاں کوئی نہیں ہوندیاں۔ وہ میرے کسی کزن نے اس کو گالیاں نکالیں تو وہ میرے پاس پناہ ڈھونڈنے کے لیے آ گیا۔ یہ کلچر ہے سارے میرے دیس کا، بدتمیزی، بد اخلاقی، چاہے وہ نمازی ہو، چاہے داڑھی والا ہو، چاہے پگڑی والا ہو، چاہے کلین شیو ہو۔ اس میں نے سب کو بدتمیز دیکھا ہے۔ ماتھے کے محراب کے باوجود میں نے ان کو نوکروں کو ذلیل کرتے دیکھا ہے۔ نوکر کے ساتھ انسان بن کے رویہ میں نے کروڑوں میں کسی ایک کا بھی نہیں دیکھا۔ دکھ درد ہے میرے دیس کا، اور تھوڑے دکھ ہیں۔ جب میرے نبی نے اخلاق دکھائے تو اللہ تعالیٰ فرماتے تھوڑا جا سخت ہویا کر، تھوڑا جا نرم ہویا کر۔ جیسے اللہ نے کہا لمبی نماز نہ پڑھ میرے نبی، تھوڑا درمیانی پڑھیں، سارا خرچ نہ کریں، کچھ بچا کے رکھیں، زیادہ روئیں دھوئیں نہیں، اپنا کام کریں، تبلیغ کریں، اتنا زیادہ دکھ درد نہ اٹھائیں۔ جب اللہ کے نبی نے اخلاق میں پرواز کی تو اللہ تعالیٰ نے شاباش دی، انک لعلی خلق عظیم۔ اے میرے حبیب، آپ کا رب آپ کو شاباش دیتا ہے کہ آپ کے اخلاق بہت عالی شان ہے، بہت عالی شان۔ آپ
انسانی اخلاق جو سوچے جا سکتے ہیں سب آپ کے تابع ہو چکے ہیں، سب آپ کے غلام ہو چکے ہیں اور آپ ان پر چھا چکے ہیں۔ انک لعلی آپ چھا چکے ہیں سارے اخلاق پر۔ اور قسم اٹھائی قسم کے ساتھ، نون والقلم وما یسطرون، مجھے قسم ہے قلم اور اس کی تحریر کی، ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ میرے حبیب آپ کا رب قسم اٹھا کے کہتا ہے سارے اخلاق آپ کے غلام بن چکے ہیں، آپ کے تابع ہو چکے ہیں۔ تو میرے بھائی بہنوں، زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو اپنے نبی والے اخلاق سیکھ لیں۔ عبادات کا چیپٹر بہت چھوٹا سا ہے۔ آپ میں سے ابھی جو بھائی فرض حج پہ جا رہے ہیں، اس کے بعد موت تک آپ سے کوئی مطالبہ نہیں کہ آپ آ کے حج کریں، ایک دفعہ بس۔ زکوٰۃ حج پیسے والوں کے لیے ہے، غریبوں کے لیے نہیں ہے، اور زکوٰۃ پورے سال میں 2 منٹ کا کام ہے، جیب سے نکال کے اور حقدار کو دے دیا، ختم۔ یہ 15-20 دن کا حج کر کے ساری زندگی کی چھٹی، سال میں 1 دفعہ روزے 1 مہینہ، اور نماز 5 دفعہ۔ نماز میں معافی کوئی نہیں، باقی ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے گنجائش رکھی ہے۔ زکوٰۃ آج فرض ہوئی ہے، 1 مہینے بعد دے دو، ایک سال کے اندر جب دے دو۔ اس سال حج فرض ہو گیا ہے، زندگی میں کسی وقت کر لو، روزے میں بیمار ہو گئے ہو بعد میں رکھ لو، صرف ایک نماز میں اللہ نے کہا کہ یہ چھٹی نہیں ہے، اسے ہر حال میں ادا کرنا ہے، اس کی معافی نہیں۔ اس کو اللہ نے مضبوطی سے بیان فرمایا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ 10 دفعہ قرآن میں آیا ہے نماز پڑھو زکوٰۃ دو، نماز پڑھو زکوٰۃ دو، لیکن 5 وقت کا کام ہے نا، 24 گھنٹے کا کام تو نہیں ہے۔ اہمیت کے لحاظ سے عبادات میں سب سے اعلیٰ درجہ نماز کا ہے، سب سے اعلیٰ درجہ نماز کا ہے، معافی کوئی۔ میں کہا کرتا ہوں اگر گنجائش ہوتی تو اس 14 صدی میں کربلا والوں کو گنجائش ہوتی کہ نماز چھوڑ دیتے، جو دنیا کا سب سے عجیب و غریب واقعہ ہے، ظلم و ستم میں بھی اور مظلومیت میں بھی۔ ایک طرف مظلوموں پر ظلم کی انتہا ہے اور ایک طرف ظالم کے ظلم کی انتہا ہے، اور ایسا کربناک واقعہ شاید تاریخ میں نہ دہرایا جائے کبھی بھی، نہ اتنے نہ حسین ہو اور نہ اتنے بڑے درجے کا ظلم و ستم دیکھنے کو ملے۔ وہ تو نواسہ رسول دوبارہ تو نہیں آئیں گے، جہاں نواسہ رسول اپنے بھائی بیٹوں سمیت بھتیجوں سمیت ذبح ہو رہے ہوں۔ زمین آسمان نے کبھی یہ منظر دیکھا یا دیکھے گی؟ نماز کا وقت آیا، امام علی مقام نے زہیر ان کے ایک ساتھی تھے، ان سے کہا کہ یہ شمر سے کہو ہمیں نماز پڑھنے تھی، نماز پڑھنے تھی۔ ہوئے ہوئے میں یوں کہتا ہوں اگر یہ قافلہ نماز نہ بھی پڑھتا تو ان کی جنت کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ یہ تو بالکل موت کے کنارے پر کھڑے تھے اور لہو لہان تھے سارے قافلے والے۔ انہوں نے آگے جا کر شمر سے کہا نماز پڑھنے دو، انہوں نے کہا ہم نہیں پڑھنے دیں گے، نماز میں بھی ہماری تلوار چلے گی۔ تو انہوں نے واپس آ کر بتلایا کہ وہ راضی نہیں ہے۔ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، آدھے نماز پڑھو آدھے جنگ کرو۔ نماز نہیں چھوڑی، آدھے نماز پڑھو آدھے جنگ۔ ہمارے کتنے دوست ہیں اچھے نماز ہو جی، میٹنگ چل رہی تھی اس لیے نماز چھوٹ گئی، قضا پڑھ لواں گے، پیچھے پڑھ لواں گے، میٹنگ چل رہی تھی نماز چھوٹ گئی۔ کربلا سے بڑا واقعہ انسانی تاریخ میں نہیں آئے گا، نماز نہیں چھوڑی، نہیں چھوڑی۔ آدھوں نے نماز پڑھی آدھوں نے جنگ کی، پھر انہوں نے نماز پڑھی اور انہوں نے جنگ کی، اور عصر سے پہلے سب کے سر کٹ کے نیزوں پہ چڑھ چکے تھے۔ اور یہ
وہ شہزادے تھے جن کو اللہ کے نبی نے کہا حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اور ان کو یہ سرداری اس شہادت کی وجہ سے نہیں مل رہی، ابھی ماں کی گود میں دودھ پیتے تھے جب اللہ کے نبی نے کہہ دیا تھا حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں جن کے نام اللہ نے تجویز کیے۔ جب حسن پیدا ہوئے تو آپ نے حضرت علی سے پوچھا کیا نام رکھا ہے؟ ان کا جی حرب، حرب کہتے ہیں لڑاکا۔ آپ نے کہا نہیں، اس کا نام ہے حسن۔ پھر حسین پیدا ہوئے، آپ نے کہا کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب۔ کہا نہیں، اس کا نام ہے حسین۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ نے یہ دو نام میرے بچوں کے لیے رکھے ہوئے تھے، آج تک کسی کو یہ نام نہیں دیے گئے، پہلی دفعہ میری اولاد کو دیے جا رہے ہیں، حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار۔ اور عین شہادت کے وقت میں نماز نہیں چھوڑی، تو آپ لوگ میٹنگ کی وجہ سے نماز کیسے چھوڑ سکتے؟ یا میں میٹنگ کی وجہ سے نماز کیسے چھوڑ سکتا؟ یا ہماری مستورات گھر کے کام کاج کی وجہ سے نماز کیسے چھوڑ سکتی؟ یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں اللہ نے کوئی گنجائش نہیں رکھی، اور ایسی نماز 14 صدی میں شاید ہی کسی نے پڑھی ہو جیسی اس قافلے نے پڑھ کے اللہ کو دکھا دی کہ زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم۔ تو عبادات میں نماز کو مضبوطی سے بیان کیا گیا ہے، لیکن سارا مختصر چارٹ ہے، 5 نمازیں ہیں، 30 روزے ہیں، زکوٰۃ حج مالداروں پر ہے، لیکن جو اخلاق ہیں جس سے زندگی خوبصورت بنتی ہے۔ حج میں بھی اللہ نے جب پابندی لگائی لا رفث ولا فسوق ولا جدال، ابھی دیکھو احرام کے بعد اب بدتمیزی نہیں کرنی، گناہ نہیں کرنا، جھگڑا نہیں کرنا۔ عبادات کا ایک مطالبہ فاذکروا اللہ ذکرا کثیر کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا، ایک مطالبہ کہ جو احرام میں حج میں میرا ذکر کثرت سے کرنا۔ باقی جو اللہ نے سارا زور لگا ہے، کہا دیکھو بھائی کوئی بدتمیزی کا بول نہیں بولنا، لڑائی نہیں کرنی، کوئی بڑا گناہ نہیں کرنا۔ حج کو بھی خوبصورت بناؤ، اخلاق کے ساتھ، درگزر کے ساتھ، معاف کرنے کے ساتھ۔ معاف کرنے کی عادت ڈالیں گے تو حج خوبصورت بنے گا۔ ہمارے معاشرے میں ناراضگی کو ایسے پالا جاتا ہے جیسے ماں بچے کو پالتی ہے۔ ہم اپنے غصے کو، ہم اپنی ناراضگی کو ایسے پالتے ہیں جیسے ماں بچے کو پالتی۔ بیوی کو روکتے ہیں ادھے نہیں جانا، بچوں کو روکتے ہیں ادھے نہیں جانا، بیوی کہتی ہن تسی ادھے نہیں جانا، میں لڑ کے آ گئی ہوں۔ اور ہماری بڑی چھوٹی چھوٹی لڑائیاں ہیں، بڑی چھوٹی چھوٹی لڑائیاں، بہت معمولی معمولی۔ اور یہ مکہ فتح ہو چکا ہے، اور 18 برس قتل کے منصوبے بنانے والے سامنے کھڑے ہیں، اور آپ نے ایک بول سے کہا جاؤ معاف کیا۔ بیٹی کے قتل کا سبب بننے والے حبار بن اسود، حضرت زینب کی سواری کو برچھا مارا، وہ گریں، زخمی ہوئیں، اسی زخم میں 8 برس اس کی درد، اس کے درد اور تکلیف کو سہتے سہتے انتقال ہوا۔ وہ کلمہ پڑھنے آیا کہ جی معافی چاہتا ہوں کہ جو معاف کیا۔ ادھر بیٹی کے قتل کا جرم ہے اور ادھر آپ کا ظرف ہے جو معاف کیا۔ ہمارا فرد جرم کیا ہے؟ ہمیں شادی پہ نہیں بلایا، بس ہم نے تو بولنا ہی چھوڑ دیا۔ شادی پہ نہیں بلایا، بولنا چھوڑ دیا۔ ادھر فرد جرم کیا ہے؟ بیٹی کے موت کا سبب ہے، جاؤ معاف کیا۔ یہ عبداللہ بن ابی سرحہ ایمان لائے پھر مرتد ہو گئے، نبوت کے دعوے تک پہنچ گئے۔ قرآن کہنے لگے میرے اوپر بھی قرآن اترتا جیسے ان پر اترتا ہے۔ اتنے بڑے بڑے فرد جرم، اور حضرت عثمان ان کو لے کر آئے، جی یہ معافی مانگنا ہے، اب میں جاؤ معاف کیا۔ ہماری فرد جرم کیا ہے؟ ہم نے رشتہ مانگا، ہمیں رشتہ ہی نہیں دیا، ہم نے بائیکاٹ کر دیا۔ میں بیمار تھا، میں نے پوچھنا ہی نہیں آیا، اسی بس گل ہی مکا چھڑی۔ یہ ہماری لڑائیاں ہیں، یہ ہمارے گھروں کے جھگڑے ہیں۔ آپ نے عثمان بن ابی طلحہ سے کہا ذرا بیت اللہ تو کھول دے، میں نے نماز پڑھنی۔ تو وہ کہنے لگا جاؤ جاؤ تمہارے لیے کھول دوں۔ یہ جب آپ مکے میں تھے، تو آپ نے کہا وہ کیا دن ہوگا جب یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، جسے چاہوں گا دوں گا۔
وہ کہنے لگا وہ دن کبھی نہیں آئے گا، مکہ فتح ہو گیا۔ تو عثمان بن ابی طلحہ بھاگ گئے، کہ بھائی آج میری خیر کوئی نہیں۔ تو آپ نے حضرت علی سے فرمایا جاؤ اسے پکڑ کے لاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکڑ کے لائے، چابی بھی اور وہ بھی، اور ایسے کھڑے ہوئے، چابی آپ نے ایسے، لمبی چابی میں نے دیکھی ہوئی، لمبی چابی۔ تو حضرت عباس پاس کھڑے تھے، پاس، کہنے کہ یا رسول اللہ ہمارے خاندان میں پانی پلانا بھی ہے اور حاجیوں کو کھانا کھلانا بھی ہے، چابی بھی ہمیں دے دیں تو سارے حج کی عزت بنو ہاشم کے پاس آ جائے گی، یعنی آل رسول کے پاس آ جائے گی، اہل البیت کے پاس۔ اب یہ کوئی دنیاوی منصب نہیں تھا، دینی منصب تھا، خدمت کا تھا، تو ایک اچھی چیز تھی میرے خاندان میں آ جائے، ٹھیک ہے۔ اور کہنے والے چچا ہیں، اور آگے سامنے وہ کھڑا ہے جس نے بےعزت کیا تھا۔ یا رسول اللہ یہ چابی ہمیں دے دیں، ہمارے خاندان میں سقایا بھی ہو گیا، حجابہ بھی ہو گیا، چابی بھی ہو گئی، تو ہمیں دے دیں۔ تو آپ نے حضرت عباس کی نہیں سنی، عثمان یوں کھڑے، آپ نے کہا عثمان، وہ ساری نہیں اٹھا رہا شرم کی وجہ سے، عثمان تو نے ایسے دیکھا شرمندگی سے، آپ نے کہا یہ کیا ہے؟ یہ وہی چابی ہے جو میں نے تمہیں کہا تھا وہ کیا دن ہوگا جس دن یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، خود ہو خالدن طالد، تو نے تو میرے لیے دروازہ نہیں کھولا تھا، میں یہ چابی تیرے ہاتھ میں دے رہا ہوں، قیامت تک تیری اولاد میں رہے گی، باہر نہیں نکلے گی۔ ہائے ہائے ہائے، واہ یا رسول اللہ۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ انسان ذبح ہو رہے ہیں، طلاقیں ہو رہی ہیں، سگے بہن بھائی آپس میں ٹوٹ رہے ہیں، ماں باپ اولاد نفرت کا شکار ہیں، پڑوسی پارٹنر آگ لگی ہوئی ہے، میرے پیسے مار لیے بائی کاٹ، میں نے رشتہ مانگا بائی کاٹ، میرے سلام کا جواب نہیں دیا بائی کاٹ، مجھے پوچھنے نہیں آیا بائی کاٹ، مجھے شادی پہ نہیں بلایا بائی کاٹ، ہم سے مشورہ نہیں لیا بائی کاٹ۔ یہ میری آپ کی لڑائیاں ہیں، اور ایسی ہیں کہ نفرتوں کی آگ بھڑک اٹھی ہے، آسمان کا پانی بھی بجھانے میں ناکام ہو رہا ہے۔ کیا میرے نبی نے معاف کر کے دکھایا۔ اور آپ مکے کا کفر دیکھیں، مکے کا کفر، آخری نبی سے ٹکر لی، اتنا بڑا کفر تھا، آخری نبی سے ٹکر لی، معجزے دیکھے، یوں اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، کہنے گئے چاند پہ جادو کر دیا، نہیں کلمہ پڑھا۔ آپ نے ایک بکری کی دستی پکائی، ایک بکری کی دستی کتنی ہوگی؟ 2 کلو، 40 آدمیوں نے کھانا کھایا اور ایک بوٹی کم نہیں ہوئی، اسی طرح ہانڈی بھری ہوئی، سالن اسی طرح، اور 40 آدمی کھانا کھا گئے۔ 3 دن مسلسل آپ نے ایسا کر کے دکھایا، کہنے گئے کھانے پہ جادو کر دیا۔ قدم قدم پہ معجزے دیکھے، انکار انکار انکار، بدر میں فرشتوں کو اترتے دیکھا، انکار، خندق میں ہوا نے ان کے خیمے اکھاڑ دیے، انکار، 10,000 کا لشکر مکے میں داخل ہوا، انکار۔ جو سب سے زیادہ دشمنی میں آگے تھے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بعد میں کلمہ پڑھا، ٹھیک۔ اب انسانی فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ مکے میں داخل ہوتے ہی فرماتے ابو سفیان کی گردن اڑا دی جائے، لیکن آپ نے مکے میں داخل ہونے سے پہلے اعلان فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا اسے کچھ نہیں کہا جائے گا، جو اپنے گھر میں پناہ لے گا اسے کچھ نہیں کہا جائے گا، جو بیت اللہ میں پناہ لے گا اسے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ وہ قتل کے منصوبے بناتے رہے اور یہ یوں عزت دیتے رہے، یہ میرے نبی کی خوبصورت زندگی ہے۔ اگر میں اور آپ زندگی خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو یہ بنگلوں سے، کپڑوں سے، گاڑیوں سے نہیں بنے گی، میرے نبی والے اخلاق سے بنے گی، جس میں درگزر کرنا سب سے اعلیٰ درجے کی چیز ہمیں نظر آتی۔ معاف کیا، جاؤ معاف کیا۔ آپ سوئے ہوئے ہیں، ایک بدو نے آپ کی تلوار اٹھائی اور یہاں ماری،
اب اٹھ کے بیٹھ گئے تو اس کے ہاتھ میں تلوار یوں سیدھی کی، من یمنعک منی، کون بچائے گا؟ تو آپ مسکرائے، آپ نے کہا اللہ، تو اس کا ہاتھ کانپا، تلوار گر گئی، تو آپ نے یوں تلوار اٹھا گئی، یوں سیدھی کی، تجھے کون بچائے گا؟ کہنے لگا میں تو ہی بچاؤں گا۔ تو آپ نے کہا کلمہ پڑھتے ہو؟ کہنے لگا نہیں پڑھتا۔ کہا جاؤ معاف کی۔ جب وہ کلمہ نہیں پڑھ رہا تھا تو اس وقت تو قتل کر دیتے کہ میں نے قتل کرنا آیا، اگر نہیں میں نہیں پڑھتا۔ کہا جاؤ معاف کی۔ مکے سے طوائف آئی، طوائف، سارا اس کا نام تھا، سارا گانے والی، ناچنے والی، اور آگے مدینے پہنچ گئی، کہنے لگی فاکو مر گئی ہوں میری مدد کر۔ اللہ کے نبی سے کہہ رہی گانے والی، ناچنے والی، فاکو مر گئی ہوں میری مدد کر۔ تو آپ نے کہا کلمہ پڑھتی ہو؟ آپ نے کہا کلمہ پڑھتی ہو؟ کہنے لگا نہیں پڑھتی، نہیں پڑھتی۔ کفر، ناچنے والی، گانے والی، ٹھیک ہے، کلمہ پڑھتی ہو؟ کہا نہیں پڑھتی۔ تو آپ کہتے ہیں نو کنو پھاتے باہر کر دو، نہیں؟ تو آپ نے کہا میں اپنی خاندان والوں سے کہتا ہوں اس عورت کی مدد کرو، اپنے خاندان، اپنے خاندان، میں اپنے خاندان سے کہتا ہوں اس عورت کو بھر دو۔ یہ اپنا خاندان کیوں کہا؟ سب صحابہ سے کیوں نہیں کہا کہ کسی کے جی میں یہ نہ آئے کہ طوائف کی مدد کر رہے ہیں، لہذا اپنے خاندان سے کہا میرے گھر والے اس کی مدد کرو، اور اس کو بھر کے بھیجا۔ یہ میرے نبی کے اخلاق ہیں۔ اب کھانا کھا رہے ہیں، ایک مدینے کی طوائف گزری، اس نے نا آپ کا مذاق اڑانا چاہا، کہا بڑا نبی بنتا ہے کسی کو کھانے کا ہی نہیں پوچھتا۔ تو آپ نے کہا آ جاؤ، حالانکہ آپ کہتے ہیں انہوں دو لتر مارو تو دفع کرو، یہ طوائف ہو کے کی گل کر رہی۔ 2007 میں 2006 میں نرگس میرے ساتھ حج پر تھی، لاہور کا گروپ تھا، اس کے ساتھ ہم گئے ہوئے تھے، اس کو تیار کیا تھا۔ تو عرفات والے دن وہ شام کو اس کا رو رو کے برا حال تھا۔ کیا پتہ چلا کہ وہ میٹرس نہیں بچھاتے یہ لوگ جو حج ٹور والے ہوتے ہیں، وہاں 3-4 خواتین بیٹھی تھیں، وہ بھی جا کے بیٹھ گئی، تو انہوں نے اس کو طوائف اور رنڈی اور کیا کچھ کہہ کر وہاں سے اٹھا دیا اور بے عزت کیا، بہت زیادہ بے عزت کی۔ تو اس کو اتنی مشکل سے سمجھا بجھا کے اس کو نرم کیا۔ میں نے کہا میں اب کس کے سامنے رونا روں، یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا اللہ کہتا ہے اتنے گناہ لے کر آؤ جتنے بارش کے قطرے ہیں معاف کر دوں گا، اتنے لے کر آؤ جتنے ریت کے ذرے ہیں معاف کر دوں گا، اتنے لے کر آؤ جتنے درختوں کے پتے ہیں معاف کر دوں۔ تو ایک طوائف کے پاس اتنے گناہ تو نہیں ہیں کہ وہ بارش کے قطروں سے زیادہ ہو جائیں، یا ریت کے ذروں سے بڑھ جائیں، یا درختوں کے پتوں سے بڑھ جائیں، لیکن نفرت 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 انسان ہی نہیں سمجھتا۔ ایک ہوتا ہے پیسے کا تکبر، وہ بھی بڑا خوفناک ہے، ایک ہوتا ہے نیکی کا تکبر، یہ پیسے سے زیادہ خوفناک ہے۔ میری گل ذرا کان کھول کے سنیں آجے، ایک پیسے کا تکبر ہے، یہ بھی بڑی بھیڑی شے ہے، لیکن نیکی کا تکبر اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ یہ آدمی کو ایسے ہی گراتا ہے اللہ کی نظروں سے جیسے بڑے بڑے گناہوں سے انسان اللہ کی نظروں سے گرتا ہے۔ اس کا یہ میں نے آپ کو نمونہ دکھایا کہ اٹھ جا یہاں سے، طوائف ناچنے والی، وہ تو توبہ کرنے گئی تھی وہ، اور اس نے کی توبہ، گھر بیٹھ گئی۔ ہماری نفرتوں نے بڑے بڑے ہیرے ہم نے ضائع کر دیے۔
نسیم وکی ایک اداکار ہے، اس کی والدہ فوت ہو گئی، میں اس کا جنازہ پڑھانے گیا تو سارے اداکار ہی تھے، 250-300، تو میں نے سب کو بٹھا لیا۔ عجب ان کے حلیے حال تھے، کس ماحول میں؟ ہر گناہ اس ماحول میں ہوتا ہے جس میں وہ ان کی زندگی گزرے، ہر گناہ۔ میں نے ان سے کوئی 20-25 منٹ بات کی، میں نے اتنا کسی کو روتے نہیں دیکھا جتنا وہ نوجوان روئے، ہچکیوں۔ میں نے تھوڑی اللہ کے نبی کی وفات بیان کی، حضرت علی مقام امام حسین کی تھوڑی سی سیرت بیان کی۔ ایک نوجوان ایسا تڑپ کے روتا تھا، اس نے میں دیکھو میں اب رو رہا ہوں، اور جنازے کے بعد میں گاڑی میں بیٹھا اور ریمنڈ تک میں روتا ہی گیا کہ کیسے کیسے ہیرے ہماری نفرتوں نے تباہ کر دیا، کنجر کنجر کنجر، رنڈی طوائف طوائف۔ کون جسم کو بیچتی؟ کس نے گھنگرو بندھا پہنائے؟ کس نے اس کو جسم فروشی پہ مجبور کیا؟ یہ کوئی عورت کی فطرت تھوڑا ہی ہے کہ اپنا جسم بیچنے کے لیے منڈی میں آ جائے، اپنے جسم کی نمائش کے لیے گھنگرو باندھے۔ یہ تو نچوانے والے میاں صاحب، سیٹھ صاحب، چودھری صاحب، سردار صاحب، ان کی کلغی سفید رہی، اس کے ماتھے پہ طوائف کا داغ لگا، موت بھی نہ دھو سکی۔ میرا ضلع ملتان ہے، 1818 میں رنجیت سنگھ نے ملتان فتح کیا تھا، مظفر خان سے حکومت چھینی، شہید ہوئی، تو اس نے 3 بازار حسن بنائے، ایک ملتان میں، ایک کیروڑ پکا میں، ایک تلمبا۔ تلمبا میرا ہوم ٹاؤن ہے، میرے گاؤں سے 3 کلومیٹر۔ آج سے کوئی 10 سال پہلے میں نے وہاں، مجھے خیال آیا کہ یہ اگر قیامت کے دن انہوں نے گریبان پکڑ لیا کہ ساری دنیا میں تبلیغ کی اور ہمیں آ کے نہ بتایا تو ہم تو مارے گئے۔ وہاں طوائفوں سے ملنا شروع کیا، ان کو کبھی گھر بلایا، کبھی ان کے پاس۔ جب پہلی دفعہ ان سے ملاقات ہوئی تو ہمارے ایک ساتھی نے کہا، بیٹیوں ہم آپ پہ عزت کی چادر ڈالنے آئے ہیں۔ ایک چھوٹا سا جملہ ہے، ایک جملہ، ہم آپ پہ عزت کی چادر ڈالنے آئے ہیں۔ تو وہ ایسے روئیں جیسے کوئی دکھوں کا مارا روتا ہے، کہنے لگیں یہاں تو کپڑے اتارنے آتے ہیں لوگ، آپ کون ہیں جو ہم پہ چادر ڈالنے آئے ہیں؟ یہاں تو لوگ کپڑے اتارنے آتے ہیں۔ کپڑے اتارنے والے اسی طرح میاں صاحب ہیں، ان کی عزت پہ کوئی فرق نہیں آیا، وہ طوائف بن گئی۔ 10 سال کی محنت کے بعد اللہ کے فضل سے وہ سارا محلہ اب ختم ہونے کو ہے۔ کتنی بچیوں کی شادی ہو گئی، توبہ کر گئیں، کتنیوں کے میں نے وظیفے لگا دیے کہ وہ کہا جی جب تک ہماری شادی نہیں ہوتی پھر ہمیں کوئی روٹی پانی کا انتظام کر دو، اور کتنوں کے پیغام آتے ہیں کہ جی کہیں ہماری شادی کروا دیں، ہم یہ گندا کام اب نہیں کرنا چاہتے۔ نفرت کرنا کون سا مشکل کام؟ وہ طوائف کہنے لگی یہ کیسا نبی ہے جو کسی کو پوچھتا ہی نہیں۔ آپ نے کہا آجا، تو بھی آجا، بٹھا لی۔ وہ تو آپ کو غصہ دلانا چاہتی تھی، کہنے لگی میں ایسے نہیں کھاؤں گی، جو تیرے منہ میں ہے وہ نکال کے مجھے کھلا۔ اور ہماری پنجابی کی مثال ہے، کبا سمجھتے ہیں؟ کبڑا، کبے نو لت لگی وہ سدھا ہو گیا، ان کو سے لت ماری وہ سدھا ہو گیا۔ اس نے تو اللہ کے نبی کا مذاق اڑایا، وہ اس کو سیدھا پڑ گیا۔ جب
اللہ کے نبی کا لعاب اس کے منہ میں جب گیا تو کیا ہونا تھا؟ جو ہی آپ کے منہ کا نوالا اس کے منہ میں گیا، اس نے وہیں کلمہ پڑھ لیا اور مدینے کی حیادار پاک دامن عورت بن گئی۔ میرے بھائی بہنوں، زندگی کی خوبصورتی حج سے نہیں ہوگی، نماز سے نہیں ہوگی، روزے سے نہیں ہوگی، ذکر و تلاوت سے نہیں ہوگی۔ ہاں، یہ ہماری فاؤنڈیشن ہے، ہماری بنیاد بنے گی۔ بنیاد کے بغیر عمارت نہیں بنتی۔ اگر زندگی کو خوبصورت بنانا ہے، اس میں حج بھی ایک عمل ہے، تو اپنے اخلاق خوبصورت، نبی والے اخلاق سیکھیں۔ آپ کا گھر خوبصورت، آپ کا زندگی کا سفر خوبصورت، آپ کی اولاد آپ سے خوش، آپ اپنی اولاد سے خوش، آپ کی بیوی آپ کو دعائیں دے گی، آپ اپنی بیوی کو دعائیں دیں گے۔ اگر نبی والے اخلاق زندہ ہو جائیں تو ساری زندگی میں بہار آ جائے، بہار آ جائے۔ محل میں رہ کر بھی مزہ ہے، جھونپڑے میں رہ کر بھی مزہ ہے، کیونکہ زندگی احساسات کو کہتے ہیں، کپڑوں زیور کو زندگی نہیں کہتے۔ جب احساسات ٹوٹتے ہیں پھر کوئی چیز خوش نہیں کرتی۔ 100 بار چمن مہکا، 100 بار بہار آئی، دنیا کی وہی رونق، دل کی وہی تنہائی۔ دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یا رب، کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا۔ اور دل جو بجھتا ہے وہ جب رویے غلط ہوتے ہیں اس سے دل بجھتا۔ زبان کے سخت بول، بدتمیزی، معاف نہ کرنا، درگزر نہ کرنا، طنز، یہ زندگی کو ویران کر دیتا۔ تو میری آپ سب سے گزارش ہے، میں نے صرف حج سے متعلق بات نہیں کی، پوری زندگی سے متعلق بات کی ہے کہ اگر میں، آپ یا ہماری مستورات، مائیں بہنیں، بیٹیاں، اگر یہ اپنی زندگی میں خوبصورتی دیکھنا چاہتی ہیں، ایک جسم کی خوبصورتی ہے جس کو جتنا بچا لیں بڑھاپا کھا جائے گا یا موت کھا جائے گی، نہیں بچ سکتا۔ لیکن ایک اخلاق کی خوبصورتی، ایک زندگی کی خوبصورتی ہے، وہ جتنے آپ کے اخلاق بڑھیں گے آپ کی زندگی خوبصورت ہوتی جائے گی، خوبصورت ہوتی جائے گی، حسین ہوتی جائے گی۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں بھی جگہ پالیں گے اور لوگوں کے دلوں میں بھی جگہ پالیں گے کہ ایک میٹھے بول پر آپ دل خرید سکتے ہیں اور ایک کڑوے بول پر ساری زندگی کی محبتوں کو آگ لگ جاتی، کیونکہ تعلق بنتے بنتے بنتا ہے، توڑنے کے لیے تو ایک بولی کافی ہوتی، ایک بولی کافی ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دل کو شیشے سے تشبیہ دی ہے، شیشے سے، اور عرب کی شاعری میں، اردو کی شاعری میں، فارسی کی شاعری میں دل کو شیشے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ میں صرف قرآن سے آپ کو بات کر رہا ہوں۔ المصباح فی زجاجہ، الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، یہ دل شیشہ، شیشے سے تشبیہ دینے میں پتہ نہیں کتنی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ میرے مضمون سے متعلق، شیشہ ٹوٹے جڑتا نہیں، ہر چیز ٹوٹ جائے جڑ جاتی ہے، شیشہ ٹوٹ جائے نہیں جڑتا، پھر آگ میں ڈالنا پڑے گا۔ یہ کمبخت دل بھی کچھ ایسا ہے، یہ ٹوٹے تو جڑتا نہیں، اور اسے توڑنے کے لیے خنجر نہیں چاہیے، یہ زبان ہے جس سے یہ کٹتا ہے، اور اس کو جوڑنے کے لیے کوئی آئنٹمنٹ نہیں چاہیے، یہی زبان کا میٹھا بول ہے جو اسے جوڑ دیتا ہے۔ ایک بول جوڑ دیتا ہے، ایک ہی توڑ دیتا ہے۔ ساری دنیا کا شہد اکٹھا کروں، زبان کا بول اس سے میٹھا ہے۔ ساری دنیا کے 7 سمندر کی کڑواہٹ اکٹھی کروں تو زبان کی کڑواہٹ اس سے زیادہ ہے۔ یہ
32 دانتوں کے درمیان اور 2 ہونٹوں کے درمیان مرہم بھی ہے اور زہر بھی ہے۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ کیا جی بتائیں؟ تو آپ نے یوں کیا، یہ زبان۔ ایک روایت معاذ تمہیں دین کی بنیاد بتاؤں، دین کا ستون بتاؤں، دین کی چھت بتاؤں؟ یہ تعبیر میری ہے، الفاظ کچھ اور ہیں۔ بنیاد، پلر، چھت، عمارت پوری ہو گئی۔ اور دوسری حدیث خلاصہ بتاؤں؟ خلاصہ ساری کتنا خوبصورت انداز ہے سمجھانے کا۔ انہوں نے کہا جی کیا ہے؟ تو آپ نے کہا یہ کا زبان قابو میں رکھنا، کف ہذا کف ہذا، اسے قابو میں رکھنا، اسے قابو میں رکھنا۔ لقمان علیہ السلام کا فرمان ہے چپ رہنے پہ کبھی نہیں پچھتایا، جب بھی پچھتایا اپنے بول پہ پچھتایا۔ تو میری آپ کی زندگی میں جو خوبصورتی آئے، ایک اس دل کو نفرتوں سے پاک کر دے، ایک اس زبان کو زہریلے بول سے پاک کر دے۔ ایک حدیث سناتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا میرے بیٹے انس، میری ایک عظیم الشان سنت ہے، یہ عظیم الشان کا لفظ بس یہی ہے اور ہوگا مجھے یاد نہیں۔ میں نفی نہیں کرتا ہوں، لیکن جتنا مجھے یاد ہے اس کی نفی ہے کہ میری یادداشت میں یہ لفظ صرف یہیں آ رہا ہے کہ میرے بیٹے انس میری ایک عظیم الشان سنت ہے۔ یہ داڑھی بھی سنت ہے، پگڑی بھی سنت، یہ سفید لباس بھی سنت، سیدھے ہاتھ سے کھانا بھی سنت، شادی کرنا بھی سنت، کمانا بھی سنت، لیکن عظیم الشان سنت صرف ایک جگہ مجھے یاد ہے، کسی اور جگہ بھی ہو سکتا ہے، کہ میرے بیٹے انس میری ایک عظیم الشان سنت ہے، اور جو میری اس سنت سے پیار کرے گا مجھ سے پیار کرے گا، اور جو مجھ سے پیار کرے گا جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ کتنی بڑی بات ہوگی، ایک سنت پر، ایک سنت پر۔ کہ جی کیا ہے؟ کیا ہے کہ یا بنی ان استطعت ان تصبح وتمسی ولیس فی قلبک غش لأحد فافعل۔ میرے بیٹے انس تمہیں ایک عظیم الشان سنت بتاتا ہوں، زندگی بھر ساری زندگی ایک کام کرتے رہنا، ایک کام ساری زندگی، جوانی میں، بڑھاپے میں، بیماری میں، صحت میں، دن میں، رات میں، سردی میں، گرمی میں، سفر میں، حضر میں، ایک کام کرنا، ایک میری سنت پہ عمل کرنا۔ اس دل میں کسی کی نفرت نہ پالنا، کسی سے نفرت نہ کر۔ لأحد مسلم نہیں کہا، مومن نہیں کہا کہ کسی مسلمان سے نفرت نہ کرنا، لأحد۔ اس وقت 7 ارب انسان ہیں دنیا میں، اور میرے نبی فرما رہے ہیں کسی سے نفرت نہ کرنا، کسی سے بغض نہ رکھنا، کسی کا کھوٹ دل میں نہ رکھنا۔ یہ میری وہ سنت ہے، جو اس سے پیار کرے گا مجھ سے پیار کرے گا، جو مجھ سے پیار کرے گا جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ بھائی بہنوں، ہم کپڑے پہنتے ہیں نا، صاف ستھرے پہن کر آئے نا آپ لوگ، میں بھی ابھی بدل کے آیا ہوں، آپ بھی بدل کے آئے، کہ داغ لگا ہوا نہ خود اچھا لگتا ہے نہ لوگوں کو اچھا لگتا ہے۔ تو نفرت یہ وہ دل کا داغ ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے، اسے صاف کر دیا کریں۔ دیکھو ہم کھانا کھاتے ہوئے آگے نیپکن رکھتے ہیں اور آستینیں چڑھا کے بیٹھتے ہیں کہ کہیں آستینوں پہ نہ کوئی سالن لگ جائے، اور آگے وہ یہ پہلے اگلے رکھ کے توڑے واسطے روٹی کھواؤں گی نا، روٹی ہے دیکھو نا توڑے واسطے پہلے سامتے رکھے ہوئے بے توڑے چولے نہ میلے ہو جائیں، نہیں تو میرا اللہ یہی کہتا ہے ذرا اس کو بھی سام کے رکھ،
اس پہ داغ نہ لگنے دے نفرت کا. مجھے اچھا نہیں لگتا، نہ میرے نبی کو اچھا لگتا ہے، نہ میرے رب کو اچھا لگتا ہے کہ میں کسی سے نفرت کروں. یہ میرے نبی کے خوبصورت عظیم الشان سنت. آپ لے لیں، میں لے لوں، یا مستورات لے لیں، یہ ہمارے ریکارڈنگ والے لے لیں، وہ کھانا کھلانے والے لے لیں. اس دل کو صاف کر. تصبح و تمسیہ، اس میں اشارہ ہے کہ نفرتیں آئیں گی، بغض بھی آئیں گے، انہیں دھونا ہے، انہیں دھونا ہے. مرتے دم تک دھوتے رہو، دھوتے رہو، دھوتے رہو. موج کرو، جنت میں جانے والے بنو کہ یہ ایک دل میں کسی کی نفرت نہ آئے، یہاں سے گالی چغلی شکایت نفرت کا بول نہ ہو، تو انشاءاللہ حساب ہی سوکھا ہو جائے گا. شاید اللہ بغیر حساب ہی آگے کے جا، تو نے میرے بندوں کے ساتھ پیار کیا، چل میں بھی کرتا. ایک اور حدیث یاد آ کے بعد ختم کرتے ہیں. آپ نے فرمایا ایک آدمی اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، پہلی امتوں میں تاجر آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو فرشتوں نے کہا بھائی کوئی نیکی بھی کھاؤ. وہ کہنے لگا میں تو ویلا، میرے پلے کشا کوئی نہیں. وہ ایک ہمارا بچہ، وہ لارنس کالج ہے نا، وہ مری والا، اس میں اس کے داخلے کا تھا. تو کسی نے اس کی سفارش کے لیے کہا، تو وہ اس کے وہ وہاں جو تھا نا وہ ٹیسٹ لیتے ہیں، تو انہوں نے کہا جی کوئی شاید لکھ دا پھر تو کوئی سفارش تھوڑی مان لے. تو لکھیا ہی کچھ نہیں، ویلا پرچا ہے. ہوں تھوڑی کی سفارش منی؟ پرچا ہی سارا ویلا، ایک لفظ نہیں لکھا تو کیا سفارش قبول کرے؟ وہ کہے گا جی میرا تو پیپر ہی ویلا ہے، میرے تو پلے ہی شے کچھ نہیں. وہ کہیں گے کوئی یاد کر. وہ کہے گا میں تجارت کرتا تھا، جس سے لینے ہوتے تھے پیسے، اگر وہ نہیں دیتا تھا ٹائم پر تو تنگ نہیں کرتا تھا، اور اگر دینے کی طاقت نہیں رہتی تھی تو معاف کر دیتا تھا. وہ اس کو پکڑ کے اللہ کے سامنے پیش کیا. کہیں گے یا اللہ یہ بندہ ہے، آپ اس کی سن لیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہاں بھائی کیا ہے؟ کہا یا اللہ تیرے فرشتے پوچھ رہے تھے تیرے پلے کوئی شے ہے؟ تو میں نے کہا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. پھر میں نے یاد کیا تو یہ ایک نیکی یاد آئی کہ تجارت کرتا تھا، جس سے لینا ہوتا تھا وہ عام طور پہ موقع پہ نہیں دیتے تھے تو میں ان کو تنگ نہیں کرتا تھا، اور جو دینے کے قابل نہیں رہتے تھے ان کو معاف کر دیتا تھا. تو میرے نبی نے فرمایا، تو اللہ نے اسے کہا اچھا بھائی تو میرے بندوں کے ساتھ بڑی نرمی کرتا رہا، چل میں بھی نرمی کرتا ہوں، جا میری جنت تے جا. کوئی نہیں پوچھتا، نہ نماز نہ روزے کچھ بھی کوئی نہیں. ہو گیا. اللہ کو اپنے بندوں سے حسن سلوک اتنا پسند. تو میں نے پوری زندگی کا نقشہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے. اگر اس نقشے میں رنگ بھرنا ہے، اپنے اخلاق اچھے کر لیں، اپنے رویے اچھے کر لیں، معاف کرنا سیکھ لیں، درگزر کرنا سیکھ لیں، سینے سے لگانا سیکھ لیں، زبان پر قابو سیکھ لیں، دل کو دھونا سیکھ لیں، زندگی خوبصورت ہو جائے گی. یہ تبلیغ کا کام اسی کی ایک محنت. میں آپ سے زیادہ نہیں کہتا، آپ ہر مہینے 3 دن لگایا کریں تبلیغ میں، آپ کو پوری زندگی میں انقلاب محسوس ہوگا اور پوری زندگی کا رخ اللہ کی طرف پھر جائے گا. اگر آپ انشاءاللہ کرتے رہیں گے اور اپنے 24 گھنٹے کی زندگی میں ایک نماز کو زندہ رکھیں اور منفی رویوں کو پازیٹیو کر دیا کریں، نیگیٹو کے سامنے نیگیٹو. میں نے ایک ریسرچ پڑھی کہ جو لوگ پازیٹیو سوچتے ہیں ان کو جم جانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے جو پازیٹیو میسیجز ہیں وہ ان کو فریش کرتے رہیں گے. اور جو لوگ نیگیٹو سوچتے ہیں ان کو جم جانے کا فائدہ کوئی نہیں، جتنے مرضی چال این بنڈل ہونا دا کھ نہیں بڑھنا. کہ اندر نفرت بھری ہوئی، وہ باہیں ڈنڈ کڈن تو باہیں بیٹھکاں کڈن، انہاں دے پلے کھ نہیں پڑھنا. وہ اندر سے نفرت نکالیں گے تو کچھ جا کر پازیٹیو نظام چلے گا. تو بھائیو پازیٹیو سوچیں، مثبت سوچیں، مثبت بولیں،
معاف کرنا سیکھیں، اللہ بھی معاف کرے گا۔ لوگوں کے عیب چھپانا سیکھیں۔ ہم میں کون ہے جو پاکیزگی کا دعویٰ کرے یا قسم اٹھائے؟ ہم سب نفس و شیطان کے مارے ہوئے ہیں۔ اس کی مہربانی ہے، اس نے ستاری کی چادر ڈالی ہوئی ہے تو ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہیں، ہمارے پردے اٹھا دے۔ شاید ہر کوئی اپنے آپ کا گلا گھونٹ کے مر جائے، یہ اس کا کرم ہے۔ اگر اس